अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। बहुत ही नसीहत आमेज़ तकरीर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की तकरीर ज़िना के ताल्लुक़ से है, जो आजकल हमारे मुआशरे में बड़ी तेज़ी के साथ ज़िना फैलता जा रहा है। नौजवान बच्ची और नौजवान लड़के इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ अंजाम दे रहे हैं। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये दर्दनाक बयान आप तमामी लोग ज़रूर सुनकर जाना। ये आस मोहम्मद रामपुरी ऑफिशियल चैनल से ली गई वीडियो है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं। मैं भी इस वीडियो को रिएक्शन के तौर पर देखता हूं, आप भी देखें इस वीडियो को, बड़ी आपको नसीहत हासिल होगी। सुने ये वीडियो। और ये ज़िना क्या है, अब सुनिए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज ज़िना बढ़ रहा है। बल्कि आपको बताऊं, यहाँ तक के लिखने वालों ने लिखा हर मिनट पर कई ज़िना रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया में। ताफुन है ज़िना का, ताफुन है बदकारी का। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब ज़िना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी, गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, अल्लाह 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 करे किसी को ये गुनाह न करे, और अगर किसी ने की हो तो वो जल्द से जल्द तौबा करे, उस गंदगी से निकले। ऐ मेरी कौम के जवानों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर किसमें डूबे जा रहे हो? अल्लाह अकबर। ज़िना के बारे में तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो पूरा मैदान महशर उन ज़ानियों को पहचान लेगा। यानी जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया है, महशर उनको पहचान लेगा। और वहां पर ये जलसे इतना मजमा नहीं होगा, 1000 2000 10,000 लोग नहीं होंगे, लाख 2 लाख 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अरब 10 अरब लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अंबिया वहां है, सहाबा वहां है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर ये बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है। उन बच्चियों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि ज़ानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर कुर अल्लाह अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे? फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में ज़िना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा, लानत।
محشر بھی لعنت کرے گا، اللہ اللہ، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے اللہ قیامت کے اکبر۔ دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ اللہ، رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ، آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے، وہ بلکیں گے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے جو جہنم کے فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو، ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ ہائے ہائے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ اس نہیں گھر لا میں سکتے، کبھی حق بات برکت ہے۔ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے بالکل انسان بے
بس ہے. خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. انسان بے بس ہے, بے بس. لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی شان الگ ہے, مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو, واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا. ہم لوگ اہل توحید ہیں, اہل سنت, صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ اکبر, اب سنو, غور سے سنو, میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں, حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو, آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو. جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں, وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے, تنکا, تو آدمی برداشت نہیں, پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا. سن لو مسلمانوں, سن لو. حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے. نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے, جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, کیا بنے گا ان آنکھوں کا. اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا, ہم قابل رحم ہیں, ہم پہ رحم کرو, ایک لمحے کے لیے رحم کرو. وہ کہیں گے ظالم تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, زنا کرتا تھا, حرام دیکھتا تھا, اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں, ہم تو اللہ کے بندے, تو نے نافرمانی کی اللہ کی, ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہے زانیوں کے حوالے سے. یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے. میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ, بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں. نہیں نہیں, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اور ایک بات بھی عرض کر دوں, جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں سن لو مسلمانوں, جن کے گھروں میں اولاد عیبی پیدا ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھ لو تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے. کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا, اللہ والوں کا امتحان ہوا. تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو, اور نکاح جلدی کرو. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو, لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی, نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی. روزی میں برکت نہیں ہو سکتی, روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا, عمر گھٹا دی جائے گی, کئی پناہ نہیں ملے گی. جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے, وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی. وہ موت مانگتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی. جوانی میں پاپ کرنے والے, جوانی میں آوارگی کرنے والے, جوانی میں عیاشی کرنے والے, جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا, اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت
پھر جاتی ہے، جی بالکل ان کا حق بات کوئی ہے۔ پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، جی کیونکہ بالکل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے۔ بند ہو جس جائے، دن مر جاؤ گے، روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، بند ہو جائے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا، بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے۔ آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو، سے اور صلح کر لو۔ قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ میرا رب صبح بڑا کریم پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو، تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندو آؤ، دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان، تیری غفلت پر افسوس ہے، لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ جی، آپ حق یہاں حق بیٹھنے حق کے بالکل قابل حق۔ ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے، امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے، ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں، بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کہ فرمان پر عمل کرو، آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج سچی توبہ کر لو، بدل دو اپنے آپ کو مسلمانوں، بدل دو، زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندھے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا، اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن، اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو، اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر
मगर अंदर जी जो हक नफ्स बात है, है, नफ्स, हक बात है। वो नफ्स इंसान बुराई को का बर्बाद हुक्म कर देता है। वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जी, जी, जाता बिल्कुल था, हक बात है। मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज अल्लाह अकबर स्कूल अल्लाह। के लड़कों से सुनो मेरी दोस्ती। कौम की बेटियों, सुनो। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब है, यही है, बेशक बेशक और हक बात है। यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं बेटियों से कहते हैं, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी हक है, बेटियों को हक है। कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेशक, बेटी तो बेशक, पूरी बेशक। मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो सुभान अपनी अल्लाह, मुसम्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, सुभान बेटी अल्लाह, तो सुभान बेटी हुआ अल्लाह। करे। बहुत उम्दा बयान हजरत, हमारे दिल यहाँ खुश हो गया। बेटी की अहमियत सुने है। लोगों, सुने। और ये तो जुल्म करते हैं, ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें। क्यों जुल्म लगता है पता है? मैं गाली गलौज का आदी नहीं, लेकिन एक बात आपको बता, पर्दा इनको जुल्म क्यों लगता है? कुत्ते चाहते हैं जी जी कि बकरी बिल्कुल बाहर हक बात। निकले, बकरी बाहर कुत्ते निकले, चाहते हैं बाहर निकले। कि बकरी बाहर निकले। क्यों कुत्ते साहिबो? बकरी से तुम्हें उसकी आजादी से क्या प्यार? ये घर में रखा इसके मालिक ने जुल्म है। हमने कहा जुल्म नहीं, मालिक की मोहब्बत है। वो जानता है कि आवारा कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं, अगर नोच बकरी खा को लेंगे। बाहर बिल्कुल, भेजूंगा तो बहुत नोच बात, नोच बहुत कर अच्छी बात। खा जाएंगे। उसने मोहब्बत से घर में रखा है ताकि आवारा कुत्तों की नजर न पड़े। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की जितनी इज्जत है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा बेशक, हमारे बिल्कुल यहाँ हक बात है। बेटी जी की बिल्कुल तवज्जो है। तवज्जो आपकी हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बेटी की क्यों इतनी इज्जत है? मैंने कहा इसलिए इतनी इज्जत है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप मामूली रूप नहीं है। बेटी का रूप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का रूप है। और वो ऐसा रूप है कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है। जब वो शहजादी नबी से मिलने आती खड़ा है हो जाता तो है। मेरा सुभान नबी अल्लाह, उनके सुभान इस्तेमाल अल्लाह, के लिए सुभान खड़ा हो अल्लाह। जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप लोगों ने सुन लिया बड़ा ही दर्द भरा बयान सैयद अमीनुल कादरी साहब का। और नौजवानों को जो जिना में मुब्तला रहते हैं और बेटियों को जो गैरों से ताल्लुकात बनाए रखती हैं, उन लोगों को बड़ी नसीहत आमेज़ बात कही। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको सुनकर अमल ज़रूर करना। जो बयान हजरत ने दिया है, करा है, उस बयान ने जिस्म के रोंगटे को खड़ा कर दिया। जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। आज चल के हमारे मुआशरे में छोटे बड़े बुजुर्ग सब इस काम में बड़ी तेज़ी से मुब्तला होते जा रहे हैं और ये कौम अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस तकरीर को सुनकर तमाम लोग अमल ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।